بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عائشہ انفو۔ بالکل پہلے کی طرح آج ہم بہت ہی اچھا موضوع جو ہے وہ بیان کرنے والے ہیں۔ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے گھر مہمان آ جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، انہیں اچھا نہیں لگتا۔ تو اس بارے میں آپ سے ایک حدیث جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اعزاز کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات بولے یا پھر چپ رہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو حدیث سن کے اس کے مفہوم کی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن ہم یہاں تھوڑی سی اس کی تشریح کی طرف جائیں گے۔ تشریح اس کی کچھ اس طرح کہ حضرت ابو شریح عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری دونوں آنکھوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، اور میرے دونوں کانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ جس وقت آپ نے ان کلمات کو ارشاد فرمایا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت اس کو جائزہ دیکھ کر کرے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ مہمان کا جائزہ کیا ہے؟ مہمان کا جائزہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن اور 1 رات، اور مہمانی جو ہے وہ 3 دن ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ صدقہ ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کوئی اچھی بات بولے یا پھر خاموش رہے، چپ رہے۔ تو ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 2 کی طرف۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمانی 3 دن ہے، اور مہمان کا جائزہ جو ہے وہ یہ ہے پرتکلف ان کے لیے کھانے بنانا، پرتکلف پکوان، کچھ بھی ان کی اچھی خاطر مدارت وہ جائزہ میں آ جاتا ہے۔ وہ 1 دن اور 1 رات ہے، اور اس کے بعد جو اتفاق پیش آئے تو وہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اتنے دنوں تک ٹھہرا رہے کہ میزبان کو تنگ کر ڈالے۔ امید کرتی ہوں اس بات کی یہ پچھلی حدیث میں جو تفسیر بیان کی ہے پچھلی حدیث کی، بالکل اس کا بھی یہی مطلب ہے اور اس حدیث کا بھی وہی مطلب ہے۔ اس میں صرف تبدیلی اتنی آ گئی ہے کہ پیچھے جو ہے وہ مہمان کو جائزہ اس کا لے کر اس کی خاطر مدارت کا ہے، اور یہاں پہ اس میں تبدیلی یہ آ گئی ہے کہ مہمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اتنے دنوں تک ٹھہرا رہے کہ میزبان کو تنگ ہی کر ڈالے۔ مسلم شریف کی جو یہ حدیث پاک ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو 3 چیزوں کا جو ہے وہ خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث کے تقریباً 3 حصے بن گئے۔ پہلے حصے میں یہ آتا ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ دوسرے میں یہ آ جاتا ہے کہ اپنے مہمان کو اعزاز و اکرام کرے، عزت کرے، احترام کرے، اس کی خاطر مدارت کرے، اچھے کھانے بنوائے وغیرہ۔ وہ جو مہمان نوازی کے دن ہیں ان کی بات ہو رہی ہے ان دنوں میں۔ اور تیسرے حصے میں وہ آتا ہے کہ جب بھی کچھ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ ترمذی شریف کی یہ پہلی حدیث کا بھی یہی مطلب ہے، مگر اس میں ایک بات بڑھی ہوئی ہے کہ مہمان کو اس کا جائزہ دے کر اس کی عزت افزائی کرے۔ مہمان کے جائزہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے لیے خصوصی طور پر میزبان تمام کے ساتھ اپنی وسعت و طاقت کے مطابق اچھے سے اچھا کھانا تیار کرے۔ جب لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہمانوں کے لیے خصوصی اور عمدہ کھانوں کا سلسلہ کتنے دنوں تک جاری رکھنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایک دن اور ایک رات کو یہ مہمان کا حق ہے۔ پہلی جو رات ہے اور پہلا دن ہے وہ مہمان کا حق ہے، اور مہمانداری کی زیادہ سے زیادہ مدت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے وہ مدت 3 دن ہے۔ مہمان نوازی کی مدت صرف 3 دن ہے۔ پہلا دن تو ویسے ہی اس کا حق ہے مہمان کا، اور مہمان نوازی کا جو ہے وہ آگے مدت 3 دن ہے۔ 3 دن تک مہمان نوازی چلے گی، اس کا کھانا، اس کی خاطر مدارت، اس کا عزت و احترام۔ مگر ایک دن ایک رات کے بعد مطلب جو پہلا دن ہے، میزبان کو پرتکلف اور عمدہ کھانا تیار کرنا لازم نہیں ہے۔ جو پہلا دن ہے اس میں لازم ہے، دوسرے اور تیسرے دن کے لازم نہیں ہے، بلکہ حسب معمول جو خود کھاتا ہے وہی مہمان کو بھی کھلائے گا۔ یہ بھی مہمان کا حق ہے، دوسرے دن کا کھانا بھی، تیسرے دن کا کھانا بھی جو آپ خود کھا رہے ہیں وہی اسے دیں گے، وہ مہمان کا حق ہے۔ لیکن مہمان 3 دنوں کے بعد جو کھائے گا وہ اس کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ میزبان کی طرف سے وہ صدقہ ہے جو مہمان کھا رہا ہے۔ وہ میزبان کی طرف سے ایک پوشیدہ صدقہ ہے جو مہمان تیسرے دن کے بعد کھاتا ہے، چوتھے دن، 5ویں دن۔ دوسری حدیث کا حاصل یہ آتا ہے کہ مہمان کو لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 دن ٹھہرے، اور اگر میزبان کے تنگی اور حرج میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو 3 دنوں سے زیادہ مہمان کو ٹھہرنا جائز حلال نہیں ہے۔ ہاں، اگر میزبان کوفت اور تنگ دلی میں نہ بڑھے بلکہ نہایت خوش دلی کے ساتھ مہمان کو 3 دن سے زیادہ ٹھہرائے تو یہ جائز ہے، ورنہ مہمان جو ہے اسے 3 دن سے زیادہ میزبان کے گھر ٹھہرنا جو ہے وہ حلال نہیں بتایا گیا۔ لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ مہمان 3 دنوں سے زیادہ ٹھہر کر جو کھائے گا وہ مہمان کا حق نہیں ہے، چاہے وہ کوئی خوش دلی سے رکھتا ہے، میزبان چاہے خوش دلی سے رکھتا ہے یا مہمان خود ہی رک جاتا ہے، بلکہ میزبان کا احسان اور صدقہ نافلہ ہے یہ، جس کا میزبان کو اجر و ثواب ملے گا، بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اچھا، تیسرا حصہ جو حدیث کا آتا ہے اس میں یہ ہے کہ اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان کو لازم ہے کہ بولنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اگر اس بات سے خود کو یا دوسرے کو کوئی نقصان ضرر نہیں پہنچے گا تو اس بات کو زبان سے نہ نکالے، اور اگر اس بات سے کوئی نقصان، کوئی ضرر پہنچنے کا اسے ذرا بھی اندیشہ ہو تو ہرگز اس بات کو نہ کہے بلکہ خاموش رہے۔ وہ خاموشی اس کی بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کچھ بولے اور دوسرے انسان کو اس سے تکلیف ہو۔ یہ خاموشی جو ہے وہ بولنے سے ہزاروں درجے بہتر ہے۔ اس طرح جو ہے نا 4 حدیثیں اور بھی بیان کی گئی ہیں جن میں تمام آداب خیر کے خزانے موجود ہیں۔ جو بھی ان 4 حدیثوں پر عمل کرے گا وہ خیر اور بھلائیوں کے تمام خزانوں کو جمع کرے گا۔ اچھا، وہ 4 حدیثیں یہ ہیں۔ پہلی حدیث تو یہ آ جاتی ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یعنی اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے، جو پیچھے حدیث کا آخری حصہ بیان ہوا ہے نا، اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ دوسری میں یہ آتا ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی سے یہ بات ہے کہ تمام ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اس کو کوئی فائدہ اور غرض نہ ہو۔ تیسری یہ حدیث پاک یہ آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو نہایت مختصر وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تغضب، یعنی کسی پر غصہ نہ کرو۔ لا تغضب، کسی پر غصہ نہ کرو۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب آپ غصہ میں ہو تو کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ اس وقت غصے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، وہ فیصلہ ہمیشہ ہی غلط ہوگا۔ چوتھی حدیث پاک میں یہ آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل ایمان نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے دینی بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بہت اچھی حدیث پاک ہے یہ بھی کہ جو اپنے لیے پسند کرو، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ اب کوئی چیز ایسی ہے کہ جو تمہیں اچھی نہیں لگتی
تو وہ اور آپ کہو کہ نہیں یہ دوسرے کے لیے ٹھیک ہے، تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ جب آپ کو وہ چیز پسند نہیں ہے، آپ کو چیز اچھی وہ نہیں لگ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی اسے اچھا نہ سمجھو۔ مطلب خلاصہ کلام تو اس کا یہ بنتا ہے کہ ہر حال میں جو ہے نا خاموشی کا جو اس کا حدیث پاک کا آخری حصہ آتا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ خاموشی جو ہے وہ بہتر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوگا کہ ہر وقت کی خاموشی، ہر وقت بھی خاموشی ٹھیک نہیں ہے، اور بولنا بھی ہر وقت کا بولنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ دونوں اپنے اپنے محل اور موقع پر افضل ہیں۔ جہاں خاموشی کا موقع محل ہو وہاں خاموش رہنا بہتر اچھا ہے، اور جہاں بولنے کا موقع ہو وہاں بولنا بہتر ہے اور اچھا ہے۔ ہاں البتہ فرمان حدیث کے بموجب یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو کچھ بولے وہ اچھی بات ہو، بری بات نہ ہو، اور ایسی بھی کوئی ایذا دینے والی الفاظ نہ بولے کہ آپ کی اپنے بہن بھائی کو اس سے تکلیف ہو، اس سے کوئی ضرر نقصان کا اندیشہ ہو، ایسے الفاظ سے بھی آپ دور رہیں۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ خاموشی بہتر ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے، اور اسی طرح مزید احادیث اور مزید معجزات سے آپ واقف ہوتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔